حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذہانت۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت فرماتے ہیں کہ جب پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے ہجرت کی نا، تو ہجرت کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم اونٹ پر سوار تھے اور ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی ردیف تھے، پیچھے بیٹھے ہوئے تھے، اور ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو راستہ معلوم تھا، پہچانتے تھے، اور اس کی آمد و رفت شام وغیرہ کی طرف بھی ہوتی رہتی تھی نا، تو راستے معلوم تھے۔ تو ہجرت کے دوران جب راستے پر یہ جا رہے تھے نا، جب کسی قوم پر ان کا گزر ہوتا تھا یا لوگوں کے پاس سے، تو جب وہ پوچھتے نا کہ ابوبکر یہ آپ کے ساتھ کون ہے آگے جو آپ سے بیٹھے ہوئے ہیں، تو حضرت سے جواب میں کہتے تھے کہ یہ ہادی ہے، ہادی۔ ہادی کا معنی ہے رہنمائی کرنے والا، کہ کیا ہے؟ ہادی ہے، یہدین السبیل، یہ مجھے راستہ دکھاتے ہیں۔ تو انہوں نے ان الفاظ سے سمجھا کہ شاید یہ کوئی آدمی ہے نا، کہ اسے کیا کرتے ہیں؟ راستہ دکھاتے ہیں۔ حالانکہ مقصود اس کا کیا تھا کہ رجل یہدین سبیل الاسلام، یہ تو ایک ایسا آدمی ہے نا کہ مجھے اسلام کا راستہ دکھاتا ہے۔ تو مقصود اس کا یہی تھا نا کہ اسلام کا راستہ، اور انہوں نے کیا سمجھا کہ سبیل سے ظاہری راستہ سمجھا، اور اس وقت آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے سے الفاظ اس لیے بولے نا کہ رجل یہدین السبیل، اور صاف نام نہیں بتایا، کہ تاکہ راز افشا نہ ہو اور صداقت بھی ساتھ قائم رہے۔ اسی طرح سے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام نے خطبہ دیا اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک بندے کو یہ اختیار دیا ہے کہ چاہے تو دنیا میں رہے اور چاہے تو اللہ کی نعمتوں میں داخل ہو۔ تو اس بندے نے اللہ تعالیٰ کی نزدیک جو نعمتیں ہیں نا، ان کو پسند فرمایا۔ جب خطبے میں یہ الفاظ آپ علیہ السلام نے پڑھے نا، تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو پڑے۔ تو یہ حضرت سے فرماتے ابو سعید صاحب کہ ہم نے ان کے رونے سے تعجب کیا کہ یہ کیسے؟ رسول اللہ علیہ السلام خبر دے رہے اور یہ رو رہے۔ بعد میں پھر ہمیں معلوم ہو گیا کہ خود رسول اللہ علیہ السلام تو وہی بندہ تھے جس کو کیا کر دیا تھا، اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا تھا، اور ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہم سے زیادہ رمز شناس، بہت زیادہ فہیم و ذہین تھے، جو اس مطلب کو پہنچ گئے اور اس لیے رونے لگے۔